كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند خصوصیت رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے اندر بتا دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے. وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ اگر تم اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر کامیابی کا تاج تمہارے سروں پہ رکھے گا. سب سے پہلی بات کلمہ توحید کا دل کے اندر جاگزی ہونا، عقیدہ اپنا یہ بنائے رکھنا کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہارے لیے قابل پرستش ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، ایک اللہ کی ذات ہے جس سے تمہیں امیدیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی مثال کائنات کے اندر کسی سے نہیں دی جا سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی یکتا ہے، یونیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جیسا کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو خالق ہے، مالک ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے. یہ چیزیں اپنے ذہن میں رہوں. اس کے بعد پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، بخاری کی حدیث کے بخاری کی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے. حدیث نمبر 1423 ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر شخص اس کائنات کے اندر وہ ہے جو عادل ہو، عدل کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو حکمران بنا دے. وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص ہے. اب عادل حکمران کیسا ہوتا ہے، اس کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے. 20 لاکھ مربع میل ایریے کا یہ حکمران ہے، مسلمانوں کا خادم کہلاتا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تمہارا خادم بنایا ہے، مخدوم نہیں ہوں میں. اور حال ان کا کیا ہے کہ ایک عام شخص کو بھی یہ کھلی اجازت ہے کہ اگر کوئی کام ایسا دیکھے جو شریعت کے خلاف نظر آتا ہو، عمر فرماتے ہیں فوراً مجھے آگاہ کرو. یہ میرے ساتھ دیانت اور محبت کا تقاضا ہے کہ مجھے متنبہ کرو کہ میں فلاں کام کے اندر غلط ہوں. اور عدل کا حام کیا ہے کہ عادل انصاف ان کے پاس ہے. کوئی مظلوم آئے، کوئی ایسا شخص آئے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، عمر کے پاس آئے، عمر فوراً اس کا ازالہ کرتے ہیں. اور تیسرا وصف کیا ہے کہ جیسے ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے، یہ خلیفۃ المسلمین، یہ اتنا بڑے علاقے کا حاکم اپنے آپ کو ان لوگوں سے اوپر نہیں سمجھتا. اس جیسا ہے بالکل، بلکہ اس سے بھی کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شاخت ان کے پاس آئی، کہنے لگی عمر اتنے بڑے علاقے کے تم حاکم ہو جبکہ ہم تمہارا کرتا دیکھتے ہیں اس کو پیمن لگے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ عمر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میں کیا تھا.
عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب عطا کیا ہے، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے کہ میں دنیا کے اوپر اپنی حیثیت بتاؤں کہ میرے پاس ایسا کہ لباس ہے، ایسی چیزیں ہیں، نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ادنا ترین شخص ہوں۔ اسی حاکم کا یہ قول تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے تنکا بنا دیتا، میرا حساب نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چڑیا بنا دیتا جس سے حساب نہ ہوتا۔ عمر اتنا بڑی سلطنت کے تم ذمہ دار ہو، تو محاسبہ تمہارا ہوگا، تم کیسے جواب کیسے دو گے؟ یہ غم ان کو محسوس ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ میری اتنی بڑی سلطنت کے اندر کوئی شخص اگر مظلوم ہے اور اس کی میں داد رسی نہیں کر سکا تو عمر میں مجرم ہوں گا۔ تو یہ پہلی بات کہ جو حاکم ہو اور عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے آگے نہ سمجھتا ہو کہ ہمارے لیے اسپیشل چیزیں ہیں، تم عوام جو ہے وہ اور ہے، حاکم اور ہے، یہ معاملہ نہ ہو۔ نمبر 2، ایسا نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے توانائیاں دی ہو، جوانی کی عمر ہو، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ ہر وقت اس نوجوان کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے زندگی دی ہے، جوانی کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر دنیا کی تمام سہولتیں، دنیا کی نعمتیں بندے کو پسند آتی ہیں، دیکھتا ہے وہ نہیں، میں جوان ہوں لیکن میری جوانی بھی ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیں آپ۔ ایک ایسے چچا کی ان کی سرپرستی ہے، والد ان کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت ان کو دیا ہے، اور ان کے جوڑے جو ہیں وہ شام سے سل کے آتے ہیں، لباس ایسا پہنتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے شش کرتے ہیں، جس گلی سے گزر جائیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے، کہ خوشبوؤں سے وہ گلی مہک اٹھتی ہے، دنیا کی مہنگی ترین خوشبو استعمال کرتے ہیں، بے تین زر کو پک میں رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نوجوان کو توفیق دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرے، اللہ کے رسول کے ساتھی بن جائے، حال ان کا کیا بنتا ہے کہ ان کا چچا سخت نالاں ہے ان سے کہ تو مسلمان ہو گیا، تو محمد کے دین پہ چلا گیا، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، گھر سے نکلنے لگتے ہیں، پھر آواز آتی ہے رک جا مصعب، رک جا، رک جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر زرق برق لباس پہن کے پھرتا تھا، تیری دنیا کے اندر ہر تمام تیری اٹھان تھی، تیری شان تھی دنیا کے اندر، یہ تیرے مشرک چچا کے دیے ہوئے پیسے تھے، اتار جان، سارے جامع اتار، کپڑے اتوا لیے جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی چادر سے اپنے سطر کو لپیٹ کے یہ شخص، یہ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ مصعب دنیا کے اندر تم نے سب چیزیں دیکھ لی، لیکن تو اللہ تعالیٰ جو تجھے جنت میں عطا کرنے والا ہے اس کا تجھے اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے گا۔ اور یہی جوانی کی زندگی کے بارے میں شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، فارسی کا شعر آسان سے الفاظ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار۔ یہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہی تو پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کا طریقہ کار یہی تو ہے کہ جوانی کے اندر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جوانی کے اندر لوگ اور مشغول میں مشغول ہو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑ جاؤ، یہ ہے اصل میں پیغمبروں کا شیوا، پیغمبروں کا طریق یہی، وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار۔ یہ بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے دانت گر جاتے ہیں اس کے، یہ کہتے ہیں میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو ظالم نہیں ہوں، جوانی میں جب کچھ کیا اس کو بھول جاتا ہے، اب وہ اصل میں اپنے ظلم سے باز نہیں آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اس سے لے لی، وہ جھپٹتا تھا، نوچتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، مارتا تھا جانوروں کو، یہ قوت ختم ہو گئی، کہتے ہیں میں تو بڑا پرہیزگار ہوں۔ اب ہماری عمر کے لوگ اگر مسجدوں میں آنا شروع کر دیں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہم جیسے لوگ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں، روزے رکھنا شروع کر دیں، مسجدوں کے اندر ہمارا دل لگ جائے، کاش کے لگ جائے، یہ معاملہ یہ بھی نہیں ہے۔ جوان آدمی، نوجوان آدمی صبح کے اندر وہ اگر آتا ہے مسجد کے اندر،
نماز جماعت سے پڑھتا ہے, زور کی پڑھتا ہے, اثر مغرب عشاء پڑھتا ہے, احساس یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کو میں نے پیش ہونا, کہ وہ تیار کرتا ہے. یہ ہے اصل میں پیغمبروں والا طریقہ, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات ہے, ایسا بندہ جو جوانی کے اندر پرہیزگار بن جائے, اللہ کے عبادتگزار بن جائے, اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سر کے اوپر کامیابی کا تاج رکھ دیں گے. تیسرا بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد کے اندر لگتا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ باہر کے جھمیلوں سے نکل کر مسجد کے اندر آتا ہے, وہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے اپنے دل کو. مسجد میں آنے کے بعد اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے. مسجد میں آنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ جو مسجد کے اندر میں نے گزارا ہے, چاہے وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو, نوافل نہ پڑھ رہا ہو, صرف مسجد میں بیٹھا ہو, اللہ کا ذکر کر رہا ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سمجھیے بندہ معتکف کی طرح ہے, اعتکاف کی طرح ہے, کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا, اس کی باتوں کو سنے گا, اس کی باتوں کو مانے گا, جو امر ہوں گے وہ فوراً جاری فرمائے گا کہ اس بندے کو جو کچھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. نمبر 4, وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی رکھے, اللہ کے لیے دشمنی رکھے. یاد رکھو بھائیو, یہ اہم نہیں نکتہ ہے ہمارے لیے کہ ہم دوستی کس سے رکھتے ہیں. جس کے پاس مال دولت ہو, بڑے اچھے خاندان والا ہو, بڑی اچھی برادری والا ہو, دنیا کے اندر اسٹیٹس کا بہت بڑا ہو, بہت بڑے ادارے کے اندر وہ بڑے اونچے عہدوں پر کام کرتے, سمجھتے اس سے ہماری دوستی ہونا چاہیے. جبکہ اسلام کا کرائٹیریا اس سے بالکل مختلف ہے. جو اللہ کے لیے دوستی رکھے, اللہ کے لیے دشمنی رکھے, الحب للہ والبغض للہ, وہ شخص کی مثال کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہے, اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے. کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ خود بھی پسندیدہ بننا چاہتا ہوں, اس کو اپنے دوست کو بھی پسندیدہ بنانا چاہتا ہوں, اس کے لیے اس سے میں دوستی رکھتا ہوں. اور دوستی کا مطلب ہی آپ یہ سمجھ لیجئے, دوستی کا مطلب یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس مال خرچ کریں وہ آپ کا دوست ہے, آپ کو وہ کھلائے پلائے آپ کا دوست ہے, آپ اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں, سیر کرتے ہیں, یہ دوست ہے. نہیں, اصل دوستی کیا ہے, جو آپ کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو, وہ آپ کا مخلص دوست ہے, جو ہمیشہ یہ سمجھے بھائی ہماری زندگی کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں. نہ جوانی دیکھتا ہے اللہ, نہ بڑھاپا دیکھتا ہے, نہ تندرستی دیکھتا ہے, نہ بیمار شخص دیکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا چلتا پھرتا بندہ چل پڑتا ہے. اللہ کا بلاوا آنا ہے بس, اس کے لیے کوئی دنیاوی اصول کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی موت آتی ہے, اگر کسی شخص کی موت ایسے حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے, کسی معصیت میں نہیں ڈوبا ہوا, اور اس کا معاملہ یہ ایسا ہے کہ خود نہ صرف اپنے لیے کوشش کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کوشش کرتا ہے, ان کے لیے محنت کرتا ہے, ان کو وہ صبح شام بتاتا ہے کہ بھائی اگر میں اپنے لیے جنت پسند کرتا ہوں, اپنے لیے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پسند کرتا ہوں, اور تو میرا واقعی دوست ہے, تو بھی ایسا کر. یہ اصل میں بہترین دوست یہی ہے جو آپ کی آخرت کا فکر کرے. اور تیسری بات, 5ویں بات بلکہ, ایسا شخص جس کو کوئی بڑی خوبصورت نسب والی, مارے مال والی, بڑے پیاری اس والی خوبصورتی شکل والی عورت, اگر وہ آپ کو اپنی برائی کی طرف بلانا چاہے اور آپ رک جاؤ, یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ آزمائش ہے آج کل. ہمارا آج کل دور جو ہے وہ فتنے کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, موبائل کے اندر ہر چیز, ہر برائی, ہر اچھائی موجود, اچھائی بھی ہے موجود بھی ہے. لیکن کوئی شخص اگر ایسے معاملے کے اندر مبتلا ہو کہ کوئی ایسی اس کے پاس صورتحال پیدا ہو, آزمائش آ جائے, کوئی اس کو برائی کی طرف بلا رہا ہے, آپ نے اس کو برائی کی طرف اگر وہ چلا گیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا, وہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند کرتا تھا اسے اپنے منہ موڑ لیا. اور یہی بات آپ کو پھر یاد دلائی, مجھے یاد آ گئی, ایک بندہ جس وقت وہ 3 بندے جب راستے پہ نکلے تھے سفر کے اندر, اور ان کے ساتھ معاملہ پیش ہوا کہ بارش ہو گئی, کسی غار کے اندر پناہ لے لی انہوں نے, اور آگے بارش کی وجہ سے ایک بہت بڑی چٹان دروازے پہ آ کے اس کے غار کے منہ پہ آ کے رک گئی. اب تینوں پھنس گئے اس کے اندر. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے تو اپنے اچھے کام کی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ میرے یہ مشکل آئی ہے, مجھے فلاں کام کے بس مجھے تو بخش دے. تمام لوگوں نے مختلف چیزیں دیکھ کی, لیکن ایک شخص نے کہا اللہ تجھے پتا ہے کہ میں جوان تھا اور ایک بڑی خوبصورت عورت مجھے اپنے گناہ کی طرف بلاتی تھی, اور میں اس سے منع کرتا, جان چھڑاتا تھا, ہمیشہ میرے پیچھے آتی, میں جان چھڑاتا تھا. اللہ تعالیٰ میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے
تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. میں اس کے راستے اس کے بہلاوے میں نہیں آیا اور اپنے آپ کو نفس کو روک کے رکھا. اللہ تعالیٰ میری یہ اس نیکی کو قبول کر, مجھ سے نجات دلا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دلا دی. اور تیسری شمی بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہر وقت یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور اللہ ڈرنے کا ان کو احساس بھی ہو, اس کو ادراک بھی ہو, شعور بھی ہو, کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ تعالیٰ میں ڈرتا ہوں مجھے معاف کر دے. فوراً دعا ہو, فوراً اپنی توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والا. کوئی گناہ ہو جائے, گناہ ہوتا ہے انسان سے, لیکن فوراً رجوع کرے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وہ لوگ وہ انتہائی پسند ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر مجھ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے یہ عادت بڑی پسند ہے انسان کی, گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے, اللہ کی طرف رجوع کر جائے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمام لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں, میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور اس کے بعد مجھ سے توبہ مانگے, میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا. اس سے یہ مطلب نہیں بھائی کہ آپ کو میں گناہ کی طرف آپ کو رغبت دلا رہا ہوں, بچو اس سے, لیکن اگر ہو جائے, غلطی سے ہو جائے, فوراً رجوع کر دو, اللہ کی طرف رجوع کر دو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی پکڑ نہ لے, یہ مولد کا وقت ختم نہ ہو جائے کہیں. چھٹا بندہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہے, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا. اس کی بات بھی سمجھ لیجئے کہ مال کیا ہے. ہماری وہ تمام دنیاوی ایسٹ جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ دنیا کے کسی صورت کے اندر ہو, مال ہے, زیورات ہے, جائیداد ہے, زمین ہے, اور ماں باپ بیٹ آپ کی اولاد ہے, یہ تمام آپ کی ایسٹس ہیں, تمام چیزیں. اور جب کسی کو ضرورت پڑے آپ اپنا مال اس کو آپ کے اوپر خرچ کر دیں. کوئی تقاضا کرے فوراً اس کی تقاضے کو پورا کرے. کوشش کرتے ہیں جب آپ کے پاس خود نہ ہو, کوئی سائل آ جائے اس کو کبھی دھتکائے نہ, اس کو دینے کی کوشش کرے ہم سے. اور دے بھی کیسے, صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر دل میں شائبہ بھی پیدا ہو گیا کہ میں پیسہ دیتا ہوں فلاں بندے کی مدد کر رہا ہوں میں, اور وہ سمجھ کہے گا کہ دنیا دیکھے کہ بڑا سخی آدمی ہے, بڑا نیک ہے, لوگوں پہ خرچ کرنے والا ہے, سب کچھ حقارت ہو جائے گا. کیا نیت ہو, اللہ تعالیٰ تیرا دیا ہوا مال ہے, میرے پاس امانت ہے, یہ مال کا مالک میں نہیں ہوں, مال تیرا ہے, تیرا عطا کیا ہوا ہے, میرے پاس صرف چند روز کے لیے میرے پاس آپ نے دیا ہے, میرے پاس زمین ہے, جائیداد ہے, جو کچھ بھی ہے, چند روز ہے, میرے پاس یہ امانت ہے, جب تو چاہے گا مجھ سے لے لے گا, اور جب تیرا حکم آئے گا میں یہ لوٹانے کو تیار ہوں. اسی کے لیے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر اللہ کو قرض دیتے ہیں یضاعف لہ, اللہ تعالیٰ اس قرضے کو بڑھا دیتا ہے. اب یہ سوچو مال کس کا, اللہ کا, تمہیں امانت کے طور پہ دیا, لیکن پھر کہتا ہے یہ شخص مجھے قرضہ دے دے گا, یعنی اللہ کو قرضہ دے گا. اللہ کو قرضہ دینا کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو, اللہ کی مخلوق کے اوپر تمہارا دل کھل جائے, جو چاہے جو مانگے تم فوٹ دینے کو تیار ہو جاؤ. یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اور دے کیسے, دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے, دنیا کو دکھاوے کے لیے نہ کرے. جو مال دیا ہے کوشش کرے کہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, اپنے صرف اللہ کو رضا حاصل کرنے کے لیے دیتا ہوں, دنیاوی مقصد میرا قطعی طور پہ نہیں ہے, میں اس کا اجر چاہتا ہوں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, میں یہ مال دیتا ہوں, انفاق کرتا ہوں, اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں, اور کسی کا شکر بھی مجھے نہیں چاہیے, مجھے تم سے جزا بھی نہیں چاہیے, اس کا بدلہ بھی دنیا کے اندر نہیں چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں کہ مال اللہ کا ہے, اللہ کے راستے میں مجھے دینا ہے, اس کے لیے میں اپنے آپ کو صبح شام تیار پاتا ہوں. آخری بندہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. بھائیو آج کل ہماری سوچیں ہمیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, بندہ بیٹھا ہوتا ہے دعائیں مانگتا ہے, دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے نہیں کیا. چاشنی ہے نا, مزہ دیکھنا ہے آپ کو کہ عبادت کا مزہ کتنا ہے, کتنی روحانیت آتی ہے. کبھی رات کو اٹھ جائیے, فجر سے 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے, سب گھر والے سوئے پڑے ہوں, وضو کر کے اکیلے کھڑے ہو جائے اللہ کے سامنے, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیجئے, اللہ کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے, اللہ کے سامنے نوافل پڑھنا شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگو دے گا اللہ کو, اور پھر اللہ تعالیٰ جو دل کے اندر سکون دے گا اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن کے آخری رات کے آخری پہر کے اندر آسمانی نزول کے اوپر نازل کرتا ہے, اللہ زمین آسمان کے اوپر نازل ہوتا ہے, اور آواز لگائی جاتی ہے,
ہے کوئی دنیا کی مغفرت، بھائی کو دنیا کا مال چاہنے والا، میں دنیا کی دنیا عطا فرماؤں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخشش عطا فرماؤں، ہے کہ مجھ سے بھی کوئی حاجت طلب کرنے والا، میں اس کو سب کو اتارنے کو تیار ہوں، مانگنے والے تو پر۔ یہ آخری وقت ہے جس کے اندر ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے اگر پیش ہوتا ہوں، اکیلے میں کھڑا ہوتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ ہمیں یقیناً دے گا اور دینے کو قادر ہے، اور اللہ کے گھرانے کے اندر کوئی بخل نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وسیع مال ہے، ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے، بشرط کوئی طلب کرنے والا تو ہو۔ حضرات یہ وہ تمام 7 چیزیں ہیں جو بخاری کی حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو کامیاب ہونے کا درجہ عطا فرماتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ تمام چیزوں کا کوئی شائبہ پیدا ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، ہماری دنیا تو آخر سور جائے، اور جتنے مشکلات ہماری دنیا کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سوچو ہمارا آج کل حال کیا ہے، ہماری اولاد کا حال کیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے ماں باپ کی کتنی فرما بردار ہے، ہر بندہ سوچ لیتے ہیں، اپنا جائزہ لے لو اس کی اولاد کیسی ہے، لیکن کیوں ہے وہ؟ اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آج کا معاملہ کرتے، اپنی اولاد کو اس نہج کے اوپر تربیت دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پابند ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہمارے سے ایسا ہی کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے، اپنی اولاد سے توقع مت رکھیے کہ وہ آپ کے پاس بڑا صلہ رحمی والا معاملہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، یہ صفات جو بیان کی گئی ان کے مطابق ہماری زندگی گزرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا